بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. O my Lord, Thou hast given me something of sovereignty and hast taught me something of the interpretation of events, Creator of the heavens and the earth. Thou art my protecting friend in the world and the hereafter. Make me to die submissive unto Thee and join me to the righteous. جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو. دعائے یوسف علیہ السلام اور موت کی دعا کرنے کی حقیقت. نبوت مل چکی، بادشاہت عطا ہو گئی، دکھ کٹ گئے، ماں باپ اور بھائی سب سے ملاقات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے دنیاوی نعمتیں آپ نے اے اللہ مجھ پر پوری کی ہیں، ان نعمتوں کو آخرت میں پوری فرمائیے. جب بھی موت آئے تو اسلام پر اور آپ کی فرما برداری پر آئے، اور میں نیک لوگوں میں ملا دیا جاؤں اور نبیوں اور رسولوں میں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. بہت ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بوقت وفات ہو، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں ملا دیجئے. 3 مرتبہ آپ نے یہی دعا کی. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا مقصود یہ ہو کہ جب بھی وفات آئے اسلام پر آئے اور نیکوں میں مل جاؤں، یہ نہیں کہ اسی وقت آپ نے یہ دعا اپنی موت کے لیے کی ہو. اس کی بالکل وہی مثال ہے جو کوئی کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تمہیں اسلام پر موت دے. اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ابھی ہی تجھے موت آ جائے، یا جیسے ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ کے دین پر ہی موت آئے، یا ہماری یہی دعا کہ اللہ مجھے اسلام پر ماریے اور نیک کاروں میں ملا دیجیے. اور اگر یہی مراد ہو کہ واقعی آپ نے اسی وقت موت مانگی تو ممکن ہے کہ یہ بات اس شریعت میں جائز ہو. چنانچہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب آپ کے تمام کام بن گئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ملک مال عزت آبرو خاندان برادری کی بادشاہت سب مل گئے، تو آپ کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا اشتیاق پیدا ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کسی نبی نے سوائے یوسف علیہ السلام کے آپ سے پہلے موت طلب نہیں کی. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے ہیں. ممکن ہے اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ ہو کہ اس دعا کو سب سے پہلے کرنے والے یعنی خاتمۃ الاسلام پر ہونے کی دعا کے سب سے پہلے مانگنے والے آپ ہی تھے. جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی، سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے مانگی تھی. باوجود اس کے بھی اگر یہی کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے موت کی ہی دعا کی تھی تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دین میں جائز ہو، ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے. چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کوئی سختی اور ضرر سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اسے ایسی ہی تمنا کرنی ضروری ہے تو یوں کہے کہ اے اللہ جب تک میری حیات آپ کے علم میں میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب آپ کے علم میں میری موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دیجیے. بخاری اور مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی سختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے. اگر وہ نیک ہے تو بہت ممکن ہے اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائے، اگر وہ بد ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے، بلکہ یوں کہے اے اللہ جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے آپ مجھے زندہ رکھیے. یہ یاد رہے کہ یہ حکم اس مصیبت میں ہے جو دنیاوی ہو اور اسی کی ذات کے متعلق ہو، لیکن اگر فتنہ مذہبی ہو، مصیبت دینی ہو تو موت کا سوال جائز ہے.
جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے اس وقت دعا کی تھی جب کہ فرعون انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہم پر صبر بڑھا دیجئے اور ہم اسلام کی حالت میں موت دیجئے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام جب درد ذہ سے گھبرا کر کھجوروں کے تنے تلے گئیں تو بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور آج تو لوگوں کی زبان و دل سے بھلا دی گئی ہوتی۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب معلوم ہوا کہ لوگ انہیں زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ خاوند والی نہ تھیں اور حمل ٹھہر گیا تھا، پھر بچہ پیدا ہوا تھا اور دنیا نے شور مچایا تھا کہ مریم بڑی بد عورت ہے، نہ ماں بری نہ باپ بد کردار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلاصی کر دی اور اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں زبان دی اور مخلوق کو زبردست معجزہ اور ظاہر نشان دکھا دیا۔ سنن ترمذی کی ایک لمبی حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے جس میں جملہ بھی ہے کہ اے اللہ جب آپ کسی قوم کے ساتھ ان کو آزمانے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیجئے۔ اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کو انسان اپنے حق میں بری جانتا ہے، موت کو بری جانتا ہے اور موت مؤمن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ مال کی کمی کو انسان اپنے لیے برائی خیال کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی ہے۔ الغرض دینی فتنوں کے وقت طلب موت جائز ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں جب دیکھا کہ لوگوں کی شرارتیں کسی طرح ختم نہیں ہوتی اور کسی طرح اتفاق نصیب نہیں ہوتا تو دعا کی کہ اے اللہ اے الہ العالمین مجھے آپ اپنی طرف قبض کر لیجئے، یعنی مجھے موت دیجئے، یہ لوگ مجھ سے اور میں ان سے تنگ آ چکا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا اور امیر خراساں کے ساتھ بڑے بڑے معرکے پیش آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے